تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان. نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، یہ مبارک شخصیت وہ ہے جس نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی. ذرا اندازہ فرماؤ بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر مومن کی تمنا ہے کہ خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، یہ آقا کی مرضی ہے، آقا کی اپنی مرضی ہے. چاہے تو خواب میں دیدار عطا کریں، چاہے تو حالت بیداری میں جلوہ زیبا سے لطف اندوز کریں. سیدنا پیر مہر علی شاہ کو بھی حالت بیداری میں رسول اللہ کا دیدار ہوا. آج انہی کے بارے میں لوگ بک بک کرتے ہیں، بابت شے کوئی نہیں. میں نے کہا تو کوئی شے نہیں، اور یہاں تک جسارت کر دی کہ امام حسن مجتبیٰ کے متعلق اس بدبخت نے کہہ دیا امام حسن تو شے ہی کوئی نہیں معاذ اللہ. دیکھنا اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا، ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا. دیکھو یہ جن کو بابا کہہ کے نفرت دلا رہے ہیں، بدبخت اور بد نصیب، یقین جانیے قرآن میں جا بجا ان کی عظمتوں کا چرچا ہے. میرے پاس ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ آیا، میں نے کہا یہ جو آیتیں میں آپ کو کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ جو آپ دن رات سنتے ہیں بابت شے کوئی نہیں، یہ بابوں کو ماننے والے، میں نے کہا یہ میں نے 20 آیتیں لکھ دی ہیں، 20 آیتیں. بیٹا اس کا ترجمہ میں نہیں لکھتا، تو یہ کہے گا کہ اس نے اپنی مرضی سے ترجمہ ہے. 20 آیتیں قرآن کی میں نے لکھ دی ہیں، جا کسی سے ترجمہ لکھوا لا، یا کسی سے ترجمہ لکھوا لا، اور وہ ترجمہ پڑھ کے پھر میرے پاس آ. صرف میں نے آیتیں لکھی، صرف آیتیں. اس نے کہنا نہیں ترجمہ اپنی مرضی کا. میں نے کہا جہاں تیرا دل ٹھکتا ہے نا وہاں سے لکھوا لا. وہ 2 مولویوں سے لکھوایا 20 آیتیں، ایک کاغذ پر 20 آیتیں ایک پہ، دونوں پہ لکھوا کے لیا. اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے آ کے رونے لگا. انہوں نے کہا جی میں جو منہ سے داتا صاحب کی توہین کر چکا ہوں، بابا صاحب کی، اور جنمی کے کہنے پہ، تو اب میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بیٹا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بخاری کی حدیث ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. وہ آیتیں میں 2-3 تبرکاً آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے کہا یہ بابے نہیں تو کون ہے جن کو یہ بابے کہتا ہے نا؟ ہم تو انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، قرآن بھی اولیاء اللہ کہتا ہے. میں نے کہا یہ پہلی آیت تو یہ ہے نا، یہ مجھے بتا کہ یہ کون ہے. آپ بھی سنیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری آیت سنیے، ان اولیاءہ الا المتقون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. واتبع سبیل من اناب الی. میں نے کہا جا کسی سے پوچھ لے، عربی دان سے، یہ کیا لکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے چلتا. آج آپ کو اور مجھے تانا دیا جاتا ہے، یہ بابوں کے ماننے والے، یہ پیروں فقیروں کے ماننے والے. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. رب ذوالجلال فرماتا ہے جس نے ہر حال میں میری طرف رجوع کرنا سیکھ لیا ہے، جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتا ہے، اس کے راستے کی پیروی کر، آنکھیں بند کر کے اس کے راستے پہ چلتا. لو ایک دلیل اور، پھر وقت زیادہ نہ ہو جائے. میں نے کہا بیٹا ایک بات میری دل پہ لکھ لے. میں نے کہا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں. میں یہ چاہتا ہوں تیری قبر خراب نہ ہو، تیری آخرت خراب نہ ہو. مجھے تو آخرت بڑی عزیز ہے. اگر سوچو نا، دعا کیا کرو کہ انجام اچھا ہو، انجام اچھا ہو، عاقبت اچھی ہو، آخرت اچھی ہو. ذرا غور سے سنیے، جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے
ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی عمرہ کر کے آئے ہیں میاں صاحب، ان سے پوچھئے، حاجی صاحب سے پوچھئے، حضرت سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، جب طواف کعبہ کیا جاتا ہے، عمرہ ہو حج ہو ویسے طواف ہو، بڑی توجہ سے سننا میرے بیٹے میری بات، زندگی میں کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا تو۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایک ہی دعا مانگی جاتی ہے، ایک ہی دعا۔ میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا جی یہ تھے ایک دعا کیوں منگی جاتی اور کیوں نہیں؟ میں کہ اس واسطے ساڑھے سونے نبی پاک میلاد والے آقا جب بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے رکن یمانی سے رکن اسود تک حضور یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب قیامت تک یہ ضابطہ بن گیا، جو بھی کعبے کا طواف کرے گا رکن یمانی پہ جب پہنچے گا باقی دعائیں ذکر اذکار روک دے گا، یہاں سے حجر اسود رکن اسود تک ایک ہی دعا مانگے گا، ایک ہی دعا۔ توجہ ہے؟ سناؤں دعا آپ کو؟ دعا سناؤں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ بھئی یہ دعا تو سب کو آتی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ جو اگلا حصہ ہے نا اس پر میں اپنے بیٹوں بچوں جوانوں بزرگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ کیا دعا ہے اس کا ترجمہ کرو، کسی سے کرا کے لے آؤ۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اے میرے نوجوان، اے میرے بیٹے بھائی، جس کو بابا کہہ کے تمہیں نفرت دلائی جا رہی ہے، بے نیاز رب کیا فرماتا ہے؟ یہ دعا کیا ہے جو رسول کائنات دعا مانگ رہے ہیں، آمنہ کے لال دعا مانگ رہے ہیں، مدینے کے آقا دعا مانگ رہے ہیں، تاکہ قیامت تک میرا جو غلام بیت اللہ کا طواف کرے یہی دعا پڑھے، یہی دعا پڑھے۔ لو اس کا ترجمہ سننا، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، دو اشیاء ترجمہ کریے نا۔ استاد جو سبق پڑھاندہ ہے پھر وہ وکھرا وکھرا کر کے سمجھاندہ ہے، یوں سمجھ لو کہ میں سبق پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ اس کا معنی ہے یا اللہ سانو جنت وچ کر لی، پنجابی وچ سانو، اردو میں یا اللہ ہمیں جنت میں بھیجنا، جنت میں داخل کرنا۔ لیکن اگلا بڑا سینسیٹیو، بڑا نازک اگلا، اس پہ توجہ کی، مع الابرار۔ میں کہا برخوردار بیٹا اے ابرار کون نے؟ او کعبے جا کے تے کعبے دے سائے وچ کھلو کے تے حجر اسود دے سامنے کھلو کے تے بیت اللہ دے دروازے کول جا کے آخ دیو یا اللہ جنت دی کلی پر کلیاں نہیں جانا، مال ابرار جیڑے تیرے ولی نے انہاں دے سنگ رلا کے جنت وچ کر دی۔ سمجھ آئی ہے؟ جاؤ توجہ ہے؟ دو تین اصلاحی باتیں میری ذمہ داری ہے۔ کئی نوجوان اللہ رسول کے فضل سے، کئی نوجوان میری یہ گفتگو سن کے تائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہماری جیل میں جنمی سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا یہ بیٹا میں غلط بات کرتا ہوں تو میری زبان کاٹ، اگر بات صحیح ہے تو بیٹا اپنی قبر خراب نہ کر۔ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ میں نے کہا یہ دعا ہے ادخلنا الجنت، تسی بھی پڑھو مع الابرار۔ اچھا ابرار، علماء حفاظ بیٹھ، ان الابرار لفی نعیم۔ ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں۔ رب قرآن میں فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں اور ولی وہ جو ابرار ہیں وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ یہ بدبخت کہیں کا یہ
انہیں بابا کہہ کے نفرت دل ہے، یہ بابوں کو ماننے والے، پیروں فقیروں کے ماننے، وہ خدا تیرا بھلا کرے تجھے عقل دے، یہی کہہ سکتے ہیں نا بھائی۔ قرآن تو کہہ رہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، اور ولی وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ایک بات اور کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، حضرت تشریف فرما ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے راستے میں آتے ہوئے بورڈ پڑھا ہے جامعہ اسلامیہ قادریہ، ابھی راستے میں، تو میرا چونکہ مدرسوں سے تعلق ہے، والد صاحب کا بہت قدیمی مدرسہ ہے، محدث اعظم کے تلمیذ رشید تھے، تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نا، ہمیں خوشی ہوتی کہیں ایسا بورڈ نظر آئے، تو میں نے کہا بھی ممکن ہے حضرت تشریف لائیں محتمم صاحب، تو زیارت، مجھے خوشی کہ میں زیارت بھی کر رہا ہوں اور دعائیں بھی لے رہے ہیں ان کی، ماشاءاللہ ان کی دعائیں لے رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا، ایک یہ تو دعا ہے نا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وہ کعبے جا کے آخ دیو یا اللہ جنت بھی جانا ہے پر کلیاں نہیں جانا، آساں ولیاں دے سنگ رڑا کے انہوں دی مائیت بھی جنت ہی کر لیں۔ ایک دعا چھٹے چکر پانچویں چکر میں دعا ہے، یہ دعا قرآنی دعا ہے جو پیغمبر نے دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ لو یہ کہتے ہیں بابوں کو مانتے ہیں، یہ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ موت آئے تو مسلمان ہو کے مریے، توفنی مسلما، یا اللہ اسلام کی حالت میں موت ہے۔ یہ جنازے میں بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ حالت اسلام میں دنیا سے جائیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ جدو مر جاواں تے میری روح اوتھے پہنچا چھڈی جتھے تیرے نیک بندیاں دی ولیاں دی روحاں نے۔ لو دوستو کعبے جا کے بھی تے ولیاں دی رب دے کر دے چکر کٹ دیں، دعاواں ولیاں دیاں منگ دیں، جنت وچ ولیاں نال کلی، مر جائیے تو ساڈی روح اوتھے کلی جتھے نیک لوگ آ۔ حضرت تشریف فرما نے گل لمبی ہو جائے گی، جی میں پیڑا گوانڈی آ جائے نا تو بندہ عذاب وچ پی جاندا ہے نا، گوانڈی پیڑا آ جائے تو بندہ او دی زندگی اجیرن ہو جاندی۔ اسی طرح قبر ایسی جگہ ہوئے جتھے کسی قبر وچ عذاب ہو رہا ہے تو دوسرے نو تکلیف ہوندی۔ امام سیوطی دی پڑھو شرح الصدور باحوال الموتى والقبور، امام جلال الدین سیوطی نے 70 مرتبہ نبی پاک دی جاگدیاں زیارت و دیدار کی۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈی نو جاگدیاں زیارت ہوئی، جدو زیارت ہوئی نا تاجدار گولڈا شریف نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب۔ بریلی کے تاجدار کا تو اپنا مقام ہے۔ حالت بیداری میں زیارت ہوئی نا امام احمد رضا حنفی قادری فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان، مدینہ پاک حاضر ہوئے تو جاگتے ہوئے حالت بیداری میں آقا کا دیدار ہوا، تو امام کا کلام بھی جو ہے نا، کلام الامام امام الکلام، میرے امام فرماتے ہیں پیش نظر و نوبہار، پیش نظر و نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ اللہ والے حضور کا دیدار کرتے، ذرا غور کرنا، بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تعمیر کعبہ کی تو حضور کا ذکر، تمام انبیاء حضور کا ذکر کرتے رہے۔ قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے میرے بعد جو رسول آ رہا ہے نا، کہوں وہ 600 سال کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے،
کم و بیش 600 سال بعد میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی، میلاد مصطفیٰ۔ آئیے واپس چلتے ہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں علماء کے جوڑے سیدھے کرتے ہوئے نہایت ادب سے عرض کروں گا، میری بات آج دل پہ لکھ لو میری بات دل پہ۔ قرآن میں میلاد، عرش والے رب نے قرآن میں میرے نبی پاک کے میلاد کو نور کے ٹائٹل سے قرآن میں بیان کیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اس پر میں دلائل لا رہا ہوں، اور دلائل لا کے میں اجازت لوں گا، حضرت دعا فرمائیں گے۔